میرے شوہر نے 5 لاکھ دے کر ایک عورت سے بچہ پیدا کروایا کیونکہ میں بانجھ تھی، لیکن جو ہی شوہر نے بچے کے کان میں اذان دی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں اسے مجنوں کہتی تھی اور کچھ عرصے میں وہ خاندان میں اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 3 سال ہوئے تھے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے سوال کرتی کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میرا شوہر کہتا، تم کیسی باتیں کرتی ہو، میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، تمہارے بڑوں کی اتنی منتیں ترلے کیے ہیں کہ اب تمہیں چھوڑ کر صرف اور صرف میں گھاٹے میں ہی جاؤں گا۔ شوہر کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوتی، پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا کہ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میرا شوہر کیا کرے گا؟ میں نے اپنے شوہر سے یہ سوال بھی کر لیا۔ اگر میری اولاد نہ ہوئی تو میری بات پر وہ خاموش ہو گئے۔ یہ پہلی بار تھی کہ انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ تو کیا آپ دوسری شادی کریں گے؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ ان کی خاموشی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عدیل، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے بچے نہ ہوئے تو آپ شادی کر لیں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عدیل ہنس پڑے۔ تم خواہ فرضی صورتحال بناتی ہو، کبھی کہتی ہو کہ میں مر جاؤں گی، کبھی کہتی ہو کہ میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، تو کبھی کوئی اور بات کر دیتی ہو۔ آخر میں تمہیں کس طرح اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ میرے شوہر نے مجھے یہ بات کہی تو میں بھی ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے وقتاً تو مجھے چپ کروا دیا، پر میرے ذہن میں یہ وہم تھا کہ کیونکہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، ابھی تک تو میں نے اپنے شوہر کو اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ 1-2 مہینے گزرے تو میرا وہم زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ ڈاکٹر سے ہی چیک کروا لوں کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں۔ میرا شوہر خود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر بولی، اس وقت تک آپ کو ماں بن جانا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کے کچھ ضروری ٹیسٹ کرتی ہوں، اس سے صاف پتہ چل جائے گا کہ آپ ماں بن سکتی ہیں یا نہیں۔ خیر، انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے۔ میرے شوہر کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے تھے، جبکہ مجھے واقعی میں اولاد کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ماں بن ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر میں ماں بننے کی کوشش کرتی تو میرے جسم میں پیچیدہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے شوہر کا منہ بھی لٹک گیا۔ آج پہلی بار تھا میرے شوہر نے اس طرح پریشانی کا اظہار کیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسے خاموش اور پریشان نہیں ہوتے تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ گھر آ کر میں نے خود کو ہلکان کر لیا۔ میرا شوہر بولا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ صبح ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ یہ ڈاکٹر تو مجھے ان پڑھ سی لگی ہے۔ میرے شوہر میرے دل کی تسلی کے لیے یہ سب کہہ رہا تھا، لیکن صبح جا کر جب میں نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بھی یہی بات بولی کہ اگر آپ نے کوئی دوائی کھائی یا بار بار ٹیسٹ کروائے تو آپ کے اندر کینسر کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس بات پر میرے شوہر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بولا، میں آئندہ تمہیں بار بار ٹیسٹ کے لیے نہیں جانے دوں گا، اس سے بیماری اور بڑھ جاتی ہے، اور خام خواہ کے ٹیسٹ کروانے سے واقعی ہی میں کینسر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے شوہر کی بات صحیح تھی، مجھے 2-3 ڈاکٹر نے بھی ایسا ہی کہا تھا، تو میں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیے تھے۔ مگر میری سہیلیاں اور آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ اب تمہارا شوہر تو تم سے محبت نہیں کرے گا، وہ تم سے دور ہو جائے گا، تم جلد از جلد کسی بچے کو گود لے لو یا اپنا علاج کرواؤ۔ میں اپنا علاج کیسے کرواتی؟ بس یہی سوچ کر رو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے عشرت کھڑی تھی۔ عشرت میرے پرانے محلے کی پڑوسن تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تمہاری والدہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں لینے کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا، گھر کا دروازہ بند کر کے اماں کی طرف آ گئی۔ میں تو یہی چاہتی تھی، کیونکہ میں خود بہت پریشان تھی، شوہر کے گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ یہ گھر مجھے اب عارضی لگنے لگا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ جب میرا شوہر مجھ سے اولاد کی خوشی نہیں پا سکے گا
وہ ضرور مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ میں خود اپنا گھر چھوڑ کر عزت سے گھر چلی جاؤں تاکہ شوہر مجھے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ آدھے گھنٹے بعد میں اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی۔ یہ تقریباً شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آج رات میں یہیں رہوں گی، پر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا میں نے تمہیں ایک ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں خود بھی تمہارے گھر آ سکتی تھی، پر اس لیے نہیں آئی کہ یہ باتیں یہیں کرنے والی ہیں، اور آج تم فیصلہ کر کے جانا کہ آگے تم زندگی میں کیا کرو گی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ کیا بات ہے اماں۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹی تمہاری اولاد تو نہیں ہو سکتی، مرد اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے آگے کا کیا سوچا تھا؟ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اماں نے افسوس سے کہا۔ اب دیکھو میں تمہیں ایک حل بتاتی ہوں، اس سے تمہاری زندگی خراب نہ ہو اور تمہارا شوہر بھی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ ہاں، پر تمہیں اپنے شوہر کو بتانا ضرور پڑے گا۔ اماں کی بات نے میرے تو خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بیٹی تم کوئی غریب سی لڑکی دیکھ کر جس میں کوئی ایسا نقص موجود ہو جو تمہارے شوہر کو اس کی طرف مائل کرنے سے روکے، تم اس سے اپنے شوہر کی شادی کروا دو۔ امی آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے پریشانی سے روتے ہوئے کہا۔ بیٹی اس لڑکی کو اپنی سوتن بنا کر گھر لے آؤ، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ بیٹی میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دے رہی، کالی کلوٹی لڑکی ہوگی تو تمہارا شوہر اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا، بچے پیدا کرنے سے اس کی صحت گزر جائے گی، تم ہمیشہ تر و تازہ گلابوں کی طرح رہو گی۔ اور ہاں کوشش کرنا کسی بیوہ دکھوں کی ماری ہوئی عورت کو لاؤ جو بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو، خوبصورت ہرگز نہ ہو۔ امی کی یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، پر کالی کلوٹی جیسی ہی کیوں ہو؟ میں اپنے شوہر کو اس کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ دل چکنا چور ہو گیا تھا۔ اماں کی نصیحتیں اپنے پلوں میں باندھے اماں کے گھر سے واپس آ گئی تھی، کیونکہ میرے بھائی بھابھیوں کے غلام تھے اور وہ جب گھر آتے تو بہنوں کو کبھی سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی، وہی میری پناہ گاہ تھی۔ میرا شوہر شام کو آیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھے۔ میرا بجھا بجھا چہرہ دیکھ کر بولا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ لگتا ہے تم نے ڈاکٹر کی بات دل پر لے لی ہے۔ ارے مجھے بچے نہیں چاہیے، وہ بچے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیں، ان کا دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ میرے شوہر بار بار مجھے یہی تسلی دے رہے تھے، پر مجھے بھلا تسلی کیوں کر ہوتی؟ اچھی طرح جانتی تھی یہ صرف وقتی باتیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد میرا شوہر بھی کوئی نہ کوئی عورت اسی وجہ سے گھر لے آئے گا کہ اسے بچہ چاہیے، تب تو میری جوانی بھی ڈھل گئی ہوگی، میں کیا کروں گی؟ میری اماں نے مجھے جو مشورہ دیا تھا میں اس پر غور کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ میں آپ کی شادی کرا دوں؟ میرے شوہر نے یہ بات سنی تو بولا، تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہارے علاوہ میں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور تم کہتی ہو کہ میں کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں۔ میرا شوہر مان ہی نہیں رہا تھا، اور مجھے یہ پکا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ اب جبکہ میں خود بھی تیار ہوں، اگر ابھی شادی ہو جاتی ہے تو ٹھیک تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو 10,000 بار یہی بات کہی، پر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس نے کہا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے، پر اس کے بارے میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، تمہیں میں کل ہی بتاؤں گا۔ کل میں دفتر سے آؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے۔ وہ بچہ نہ ہونے والے جوڑوں کو مشورہ ضرور دیتی ہے، میں نے سنا ہے وہ بہت تجربہ کار ہے، تو اس کے پاس چل کر دیکھنا، تمہیں ضرور سکون ملے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی، اور پھر 2 دن کے بعد وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر گئے جو ایک پرانا ویران سا گھر تھا، مٹی کا بنا ہوا لگتا تھا۔ یہاں بہت عرصے سے کوئی عورت رہتی تھی، کیونکہ گھر واقعی بڑے سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ بہرحال میں اس عورت سے ملی، وہ بوڑھی سی تھی، کالی کلوٹی۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اولاد نہ ہونا عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، پر اگر تم چاہو تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی بچہ لے سکتی ہو۔ تو میں نے کہا، اماں اس طرح تو معلوم نہیں ہوتا کہ اولاد حلال ہے یا ناجائز۔ اگر ناجائز اولاد ہوگی تو میرا شوہر اسے قبول نہیں کرے گا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اولاد ہو تو حلال ہو، ورنہ کسی کی اولاد کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت بھی سوچتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے،
پر پھر بھی تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم چاہو میں اپنے کسی جاننے والے جوڑے سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ عورت اپنی بچی کو تمہارے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا، کوئی جاننے والا مجھے اپنی اولاد کیوں دے گا؟ یہ تو پھول ہوتے ہیں جو اپنی غلط کاریوں کا نتیجہ دوسروں کے گھروں میں تھما دیتے ہیں، ورنہ کوئی اپنی جائز اولاد کسی کو نہیں دیتا۔ اماں بولی، بیٹی ایسی بات نہیں ہے۔ کئی مرد ایسے ہیں جو بس بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ تم ایسے کسی بچے کو گود لے لو جس کے پاس اپنے باپ کا سایہ نہ ہو۔ میں نے کہا، ایسا کوئی مجھے نہیں معلوم۔ وہ بولی کہ میں تمہیں بتا دوں گی، تم اپنے شوہر کو بھیجنا، میں اس کی کسی آدمی سے ملاقات کروا دوں گی، وہ ضرور یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ میں کچھ امید لے کر گھر آئی۔ میرا شوہر بولا، میں اس عورت کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، میں ایسا کروں گا کہ کسی غریب آدمی کو کہہ دوں گا کہ وہ اپنی اگلی اولاد ہمیں دے دیں۔ 9 مہینے تک ہم انتظار کریں گے، بس اس کے بعد ہم بچہ لے کر اپنے گھر اور وہ اپنے گھر، پھر تو وہ گھر نہیں آئے گا اور اولاد بھی حلال ہوگی، اور پھر تم بھی تو جانتی ہو میں کسی شریف جوڑے سے ہی بچہ لاؤں گا۔ گلی محلوں میں پھرتے بدکاری کرتے لڑکے لڑکیوں سے لا کر تھوڑی نہ بچہ پالوں گا۔ میرے شوہر کی بات بالکل بجا تھی۔ میں نے کہا، جیسا آپ کہیں ہم ویسا ہی کر لیں گے۔ یوں اگلے دن وہ اس عورت کے پاس چلے گئے۔ عورت نے میرے شوہر کو کسی آدمی سے ملوایا۔ وہ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بولے کہ میری بات ہو گئی ہے، اس آدمی کی بیوی ہمارے لیے بچہ پیدا کرے گی۔ وہ لوگ بہت غریب ہیں، ان کے پہلے بھی 5 بچے ہیں۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ اسے کھانا پینا پھل وغیرہ ہم دیا کریں گے، وہ بلکہ ہمارے ہی گھر میں رہے گی تو زیادہ اچھا ہوگا، ہم اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو۔ آدمی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتا ہے بھلے ہی تم میری بیوی کو لے جاؤ، مجھے تم لوگوں پر یقین ہے۔ ارے بھائی، تمہارا شوہر ایک شریف انسان ہے، اس پر ہر کوئی بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اسے لے آئیے گا۔ اگلے دن میرا شوہر ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ عورت پہلے ہی امید سے تھی۔ میں نے اسے بہت اچھے کمرے میں جگہ بنا کر دی۔ میں خوش تھی کہ چلو میرے شوہر کو یہ بات منظور ہے کہ وہ عورت ہمارے لیے بچہ پیدا کرے، ورنہ تو میں ادھوری ہی رہ جاتی اور وہ میرے اوپر سوتن لے آتا۔ 9 مہینے کیسے گزرے میں یہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے اس عورت کی ہر ممکن خدمت کی، ایسے جیسے کہ اس کے پیٹ میں میری اپنی اولاد ہو۔ 9 مہینے گزرے تو ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میرے شوہر نے بھی گن گن کر دن گزارے تھے اور اب معلوم ہو رہا تھا کہ اسے بھی اولاد کی کتنی طلب تھی، پر میری وجہ سے وہ کوئی بات نہیں بولتا تھا کہ کہیں مجھے بری نہ لگ جائے۔ پھر پیدائش کا وقت آ گیا۔ میں نے ایک دائی اور ایک ڈاکٹر کو گھر پر وہیں بلا لیا تھا۔ ان لوگوں نے مل کر بچی کی پیدائش میں مدد کی۔ میرے شوہر فوراً ہی کمرے کے اندر آ گیا۔ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگا، پر میرے شوہر نے فوراً ہی بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اسے صاف کر کے ایک تولیے میں لپیٹ کر ایسے پیار کرنے لگا، اسے گود میں لے لیا جیسے کہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ میں شوہر کی اس حرکت پر حیران تھی۔ مجھ سے زیادہ تڑپ تو میرے شوہر کو تھی، جبکہ وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت مجھے ندامت کا شدید احساس ہوا کہ میرا شوہر ترسا ہوا تھا اور میرے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میرا شوہر بولا کہ تم اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، پھر میں اس کے کان میں اذان دیتا ہوں۔ فی الحال میں ان لوگوں سے بات چیت کر لوں تاکہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں بچے کی خوشی میں بچہ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا شوہر ان 3 عورتوں سے کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ بچہ تو ہم دونوں کو چاہیے تھا۔ پھر وہ ان عورتوں سے کہیں اگلے بچے کی بات تو نہیں کر رہا۔ میں بچے کو گود میں اٹھائے دوسرے کمرے میں گئی جہاں وہ عورتیں تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا شوہر مجھ سے نظریں چرا رہا تھا اور وہ عورت آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ عجیب سی خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سب میری طرف دیکھنے لگے اور پھر ڈاکٹر بولی، اب ہم سب کو چلنا چاہیے۔ دائی اماں چلیے، ہمیں اگلا کیس بھی تو کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب مجھے نفرت سے دیکھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور میں اپنے شوہر سے سوال کرتی رہ گئی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا، تم اس عورت کو جلد از جلد اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ میں حیران تھی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد میرے شوہر کا رویہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عورت کو جلد از جلد یہاں سے بھیج دیا جائے۔
میں نے کہا یہ ابھی نہیں جا سکتی، اسے کچھ عرصہ یہیں پر رہنے دو، اس نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہمارے لیے بچہ پیدا کیا ہے، ہم ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے اس عورت کو 2 لاکھ فالتو بھی دے دیے اور اسے کہا تمہیں کچھ دن کے بعد اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ وہ عورت پھر بھی خوش نہیں ہوئی تھی، آنسو بہا رہی تھی، شاید اسے اپنا بچہ دینے کا دکھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا بھی چاہا پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں جا کر دیکھا، میرا شوہر بچے کو لے کر کمرے میں گھوم پھر رہا تھا۔ بولا کہ میں نے ابھی تک اس کے کان میں اذان نہیں دی۔ میں نے بولا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو، جلدی سے اس کے کان میں اذان دو ورنہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر شوہر کہنے لگا میری ایک خواہش ہے کہ بچے کو نیم گرم پانی سے نہلا کر پھر اس کے کان میں اذان دوں۔ میں نے کہا تم اس ننھی سی جان کو کیا وضو کرواؤ گے، ایسے ہی اذان دے دو۔ پھر میرے شوہر نے خود ہی نیم گرم پانی کے ٹب میں بچے کو نہلانے لگا۔ اس کا سر میں نے پکڑا ہوا تھا کہ میری نظر بچے کے پاؤں پر پڑی اور میں چونک گئی، یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کا پاؤں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے شوہر کی نظر بھی اس بچے کے پاؤں پر پڑی، وہاں پر ایک چاند کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ چاند کا نشان دیکھ کر میں شک میں پڑ گئی، میرے تو جیسے سر پر آسمان آ گرا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا ایسا نشان تو آپ کے بائیں پاؤں پر بھی ہے اور اس کے بھی بائیں پاؤں پر ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا شوہر میری بات سن کر سر پکڑ کر بولا اب میں کیا کروں؟ اگر میرے اور اس کے پاؤں پر ایک ہی نشان ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر الجھنے لگا۔ میں نے کہا اب غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ہمارے بچے نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ پھر بچے کے کان میں اذان دے دی گئی۔ میرا شوہر بچے سے بہت زیادہ محبت جتا رہا تھا، مگر ایک بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تھی میرے شوہر کی اس بچے کے ساتھ مشابہت۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہے۔ میرے وہم کرنے کی تو شروع سے ہی عادت تھی، میں اب رفتہ رفتہ زیادہ شک کرنے لگی، یہاں تک کہ میرا ذہن پاگل ہونے لگا تھا۔ میں نے بچے کی پرورش شروع کر دی تھی، ساتھ ہی میں اس عورت کا بھی خیال رکھتی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں اس بچے کو دیکھ کر سوچتی رہتی کہ آخر یہ کس پر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی میرے شوہر جیسا تھا۔ تب ہی میں نے سوچ لیا کہ میں ڈاکٹر سے اس بچے کا ضرور پتہ کرواؤں گی، یہ بچہ آخر میرے شوہر کا ہے یا اس عورت کے شوہر کا، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے عورت کے شوہر کا بھی تو ٹیسٹ کروانا تھا۔ میں نے اس سے کہا بی بی کیا مجھے تمہارے شوہر کا ٹیسٹ مل سکتا ہے؟ بولی کیسا ٹیسٹ؟ میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بچہ تمہارے شوہر کا ہے یا نہیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، بولی تم جیسے خوش قسمت عورتیں نہ جانے کیوں اتنا شک کرتی ہیں، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایسے شوہر کو سجدہ کرتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا تم اپنی فلسفی مت جھاڑو، اپنے شوہر کا بتاؤ کہ میں اس کا ٹیسٹ کیسے لے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی، بولی بی بی میں تو بہت پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں نے کہا اگر تم بیوہ ہو گئی تھی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا کیا؟ وہ رونے لگی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اب میں اس کے بچے کی ماں بن گئی ہوں۔ میرے سر پر تو آسمان آ گرا۔ وہ عورت اتنی بری بھی نہیں تھی، شکل کی بھی اچھی تھی اور اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی تھی۔ وہ بولی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے شوہر سے نکاح کر کے میں کون سا تمہاری سوتن بن گئی؟ رونا تو مجھے چاہیے، تمہارے شوہر نے مجھے استعمال کیا اور اب مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ جیسے ہی اس نے بچہ اپنے ہاتھ میں لیا وہ مجھے طلاق دے کر چلا گیا۔ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، یہ بات تمہاری ماں نے اس کو کہی تھی کہ تم وقتی کسی عورت سے نکاح کر کے اپنا بچہ پیدا کر لو تاکہ تم زندگی بھر اس کے ساتھ رہ سکو اور تمہیں مزید اولاد کے لیے ترسنا نہ پڑے، اس لیے تمہارے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا۔ پھر کیا فائدہ ہوا؟ میرے ہاتھ میں کیا آیا؟ صرف 5 لاکھ روپے۔ میں ان 5 لاکھ روپیوں کا کیا کروں گی؟ کیا مجھے ان سے گھر مل جائے گا، عزت مل جائے گی، بچہ مل جائے گا؟ وہ عورت رونے لگی، مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ پھر وہ میرے گھر سے چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں اپنے شوہر کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے پہلے جو غصہ اپنے شوہر پر تھا کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیوں کیا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر اب وہ بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، کیونکہ جو شخص میرے لیے اتنی حد تک جا سکتا ہے وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا تھا اور پھر
پھر مجھے کیا ضرورت تھی میں شک کر کے اپنا گھر برباد کروں؟ جو سوال میں نے اپنے شوہر سے پوچھنے تھے جواب ملنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں دم توڑ گئے تھے، کیونکہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر، مجھے وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ خدا اس عورت پر رحم کرے، اسے خوش رکھے جس نے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔